بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی 25 تاریخ اور آخری پیر کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ربیع الاول کی 25 تاریخ پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے شام تک حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے رات تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج انسان بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 25 ربیع الاول پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، جسے حضور کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، مہینہ ہی فضیلت والا ہے۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، یعنی جن پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مہینے میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ نے 25 ربیع الاول پیر کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اب آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری طاق راتیں ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 25 ربیع الاول پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے ہوتا کیا ہے؟
کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کیسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچا لیا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 10 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ بہترین کار ساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا، اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 25 ربیع الاول پیر کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھے۔ اب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے اے کرم والی ذات، اور یا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو، اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر وہ مقروض ہے، قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بے بس مجبور لاچار ہو چکا ہے،
تمام رشتہ دار، تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یا کریم پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو گئی تو آپ کے کروڑوں کا قرضہ فوری اتر جائے گا۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، اور 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔